کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں کیسے مزاج؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. ویلکم, آپ میرے گھر پہ آئے. یار تھینک یو یار, تھینک یو تھینک سو یو. مچ. آپ نے آپ نے پورا سیٹ اپ ویٹ اپ لے کر آئے آپ. نہیں یار, آپ کی محبت ہے, آپ نے اتنے شارٹ نوٹس پہ سب کچھ ارینج کروا دیا. میں نے تو ویسے کچھ بھی ارینج نہیں کروایا. آپ نے جگہ دی ہے ہمیں, یہی سب سے بہت بڑی بات ہے. کوئی بات نہیں, تو کوئی بات نہیں. ورنہ ہمیں پھر اگلے ویکینڈ کا انتظار کرنا پڑتا. بالکل بالکل. تو کچھ انٹروڈکشن کروایا آپ نے اس چینل کا, کیا ہے آپ کا صورت حال, کیا کرتے ہیں آپ, یار اس کیا چینل, کیا گیان آپ جو ہے وہ دنیا کو بانٹ رہے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اس کا جو ہم نے ٹائٹل اس کا نام رکھا ہے رینڈم ٹاکس. تو جو ایم ہے وہ یہی ہے کہ ہم ہو سکتے ہیں مختلف ٹاپکس جو کہ کرنٹ افیئرس بھی ہوں گے, اور بحیثیت مسلمان ہم ہو سکتے ہیں اسلام کی بھی کچھ چیزوں کے اوپر ڈسکشن کریں گے, اور کچھ نالج ہم شیئر کریں گے, اور اسی بہانے کچھ نالج ہمیں ملے گا بھی. آپس میں ڈسکشن بھی کریں گے, جس کے تھرو ہمارے جو ویورز ہیں, جو ہمیں دیکھیں گے, لوگ سامعین ہیں جو سنیں گے, ان تک بھی کچھ نہ کچھ خیر کی بات پہنچ جائے, کچھ نہ کچھ نالج پہنچ جائے ان تک. اور وہ کمنٹس کے تھرو اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ بھی کریں گے, جس کے اوپر ہم پھر کام کر کے اور امپروومنٹ لا سکیں گے. زبردست, بڑا اچھا انیشیٹو ہے آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اس میں. تو پھر کیا ٹاپک ہے آج کا؟ آج کا یار کوئی خاص ٹاپک میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جس طرح آج کل ایک بڑا نا عام ڈائلاگ ہوتا ہے, عام ہر کسی بھی بدتمیز بندے سے آپ بات کریں گے نا, تو کہ اگر مجھ سے منافقت نہیں ہوتی. تو مجھے بڑا عجیب لگتا ہے, میں کہتا ہوں کہ یار کوئی ایک فائن لائن ہونی چاہیے کہ آپ اسے کہتے ہیں کہ کیا چیز بدتمیزی کے زمرے میں آتی ہے اور کیا چیز منافقت. اس کی کوئی ڈیفینیشن تو ہوگی, کیونکہ ورنہ تو بہت آسان ایزی وے آؤٹ ہے کہ میں کسی کے ساتھ بھی بہت ذرا بدتمیزی کروں اور بعد میں کو نہیں یار میں تو اسٹریٹ فارورڈ ہوں, میں تو سکتے ہیں برداشت نہیں کرتا اس طرح کی چیزیں, یہ تو میں منافق نہیں ہوں, باقی سارے جو تمہاری ان چیزوں کو برداشت کرتے ہیں وہ منافق ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اصل میں نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ نا ہر ٹرمینالوجی کو یوز کر لیتے ہیں اپنے کسی بھی ایکٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. تو پہلے تو یہ کہنا کہ میں منافق ہوں یا تم منافق ہو, پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے منافق ہوتا کون ہے. سب سے پہلا سوال ہے, کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ کسی کے سامنے ریئیکٹ کر دینا بڑا اچھا ہے اور کسی کے سامنے ریئیکٹ نہ کرنے والا منافق ہے, جبکہ یہ ضروری نہیں ہے. یہ فیکٹ ہے, یہ آپ کو عقل اور فہم اللہ تعالیٰ نے آپ کو تبھی دی ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ یار مجھے کہاں ریئیکٹ کرنا چاہیے, کہاں ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے. کبھی کچھ لوگوں کی ان لاجیکل سی چیزیں ہوتی ہیں کہ یار تمہیں وہ کوئی یہ کہہ رہا تھا, فار ایگزامپل تمہارا باس نے تمہیں یہ بولا, تم نے آگے سے جواب نہیں دیا, اور اب تم آگے اگر مجھ سے بات بھی کر رہے ہو تو تم منافق ہو, وچ میکس نو سینس. کیونکہ اٹ ڈپینڈس کہ آپ کس کہ آپ کا الٹیمیٹلی کیا اچیومنٹ ہے, دیٹ از ڈفرنٹ سینس. تو سب سے پہلا جو اس ڈسکشن کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے جو میرا سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ مجھے بتائیں منافق ہوتا کون ہے؟ یار یہ تو بڑی آپ نے اچھی بات کی ہے, اور میں اس سے پہلے کہ میں ڈیفینیشن میں جاؤں, ویسے تو میرا بہت ناقص علم ہے, تو اس میں مجھے آپ کی مدد بھی درکار میرا آپ سے ہوگی. زیادہ ناقص نہیں یار یہ تو یہ چلیں اس پہ ہم بعد میں گفتگو کریں گے. تو اچھا, منافق کی ڈیفینیشن جو ہے میں آپ کو ایک بتاتا ہوں جو حدیث کی رو میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی, وہ ہے کہ وہ جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولے, جب بھی وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے, مطلب وعدہ خلافی کرے. ایک اور حدیث میں اسی کی اور لائک اسی کی لائنس کے اراؤنڈ آیا کہ جب بھی امانت دی جائے تو اس کی وہ اس میں خیانت کرے, اور جب بھی وہ تکرار کرے یا لڑائی جھگڑا ہو تو بہت جلدی بد تہذیبی یا بد کلامی پر اتر آئے. صحیح, زبردست زبردست. اسی کو اگر ہم تھوڑا ایکسٹینڈ کریں تو میں نے کچھ ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ اسکرین شاٹ نکالے تھے. یہ جو ہمارے پاس سورہ بقرہ میں جو ہے تفسیر, اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی تفسیر میں آپ کو کچھ نشانیاں ملتی ہیں منافق لوگوں کی. سب سے پہلی جو نشانی ہمیں سورہ بقرہ میں ملتی ہے نا, تو وہ تو سب سے پہلی یہ ہے کہ ان کے دل اور ان کی زبان میں فرق ہوتا ہے, جو کہ سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے. دوسری جو نشانی ہمیں سورہ بقرہ میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سچ چھپاتے ہیں. آپ نے دیکھا, اب اگین میں اس کو بتاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ
یہ نشانیاں ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں کبھی کسی میں لگے کہ وہ یہ کام کرتا ہے, لیکن وی آر اسٹل ناٹ ان اے پوزیشن کہ ہم یہ ججمنٹ پاس کر سکیں کہ وہ منافق ہے. یار منافق جو ہے نا, دیکھیں کہ اگر آپ کسی کو میں منافق کہہ رہے ہیں, ہم میری اس بات سے ایگری کرتے ہیں. ہاں میں کیونکہ دیکھیں آپ کیونکہ منافق, کسی کو منافق کہنا نا ایک بہت بڑا لیول ہے, بہت بڑا, کیونکہ یہ ظاہر ہے اس کے ایمان, اس کے اور honestly اب لوگ فیل نہیں کرتے. ہم ایگزیکٹلی, کیونکہ ایسا کیسے کہ یہ بڑا بدتمیز ہے, بڑا ہو سکتا ہے کنجوس ہے, اس طرح کے اچھے منافق ہے. حالانکہ منافق بیسیکلی آپ اس کے ایمان پر سوال اٹھا رہے ہیں. اور ایمان جو ہے, آج ہم نے صحابہ کو بتایا کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو کانسٹنٹلی ایک پوزیشن میں رہے. آج نے صحابہ کو بتایا کہ سکتے ہیں کہ ایمان بھی ہے, کچھ کا بہت مضبوط ہوتا ہے, کچھ کا کمزور ہو جاتا ہے. اور ایمان بالکل مطلب ایگزیکٹلی. اور پھر صحابہ نے پوچھا, صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے عرض کیا, مجھے معذرت کے ساتھ نام یاد نہیں, انہیں کہا یا رسول اللہ ہم اس کو جلا کیسے بخشیں. جلا بخشنا جو ہوتا ہے نا, جلا کا جو ایگزیکٹ میننگ ہے وہ ہے تلوار کو تیز کرنے کے لیے, عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ. تو انہوں نے کہا ان صحابی نے کہا کہ جس طرح ہم اپنی تلوار جو ہوتی ہے اس کو زنگ لگتا ہے تو اس کو ہم تیز کرتے ہیں تو پھر تیز ہو جاتی ہے, تو اس کو ہم کیسے تیز کریں یا اس کو کیسے تیز رکھیں. تو آسان نے کہا کہ بس اللہ کا ذکر کرو. اور اللہ کا ذکر کرنے سے کیا مراد ہے, یا مراد سے زیادہ اس سے آپ کو مطلب ذاتی طور پہ میں خود محسوس کرتا ہوں کہ جب آپ قرآن پاک کا روزانہ ہو سکتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہا ہے, کیونکہ وہ ڈائریکٹ آپ اس طرح پڑھیں نا کہ سکتے ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہا ہے آپ سے, تو واقعی آپ کی جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے وہ ایک الگ ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر آپ ہو سکتے ہیں جو ہم پہ فرض کی گئی ہیں 5 وقت کی نمازیں, اگر ہم وہ 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھیں اور ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی جاری رکھیں, تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی کے اندر کیسے کیسے پازیٹیو چینجز آ جاتے ہیں, جو آپ اتنے سٹل وے کے اندر آئیں گے کہ آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا, بہت غیر محسوس طریقے سے آپ کی زندگی مطلب کائنڈ آف ٹریک پہ آ جائے گی, یا آپ کے اندر بیسیکلی پروگرامڈ ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور آپ کی جو سوچ ہوتی ہے نا, جو آپ سوچتے ہیں, آپ کے ہر ایکشن جو بھی آپ کرنے لگے ہیں, کسی بندے سے آپ بات کر رہے ہیں یا سکتے ہیں کسی بندے کو کچھ کہنا ہے, کسی کا کام کرنا ہے, اپنا کام کرنا ہے, تو آپ کا جو آربٹ ہے, جو محور ہے, وہ بیسیکلی صحیح جگہ پہ آ جاتے ہیں آپ کی ساری. اور یہی چیز ہے جو منافق کا اور جو ہوتا ہے نا محور, یہ نہیں ہوتا. لیکن جو کسی کو اتنی آسانی سے بس مطلب فتویٰ لگا دینا کہ یہ بندہ منافق ہے, تو آپ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو پرائیورٹیز ہیں یا اس کا جو بھی ایکشنز ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہے, یا وہ اللہ کے محبت میں نہیں ہے, یا تقویٰ میں نہیں ہے, وہ بس اپنے لیے ہے, جو بھی ہو کسی اور مقصد کے. اور یہ بہت بڑی بات ہے, کیونکہ آپ سے ہم نے ایک اور جگہ فرمایا, سوری میں آپ کہ میری امت میں سے اگر کوئی شخص دوسرے شخص کو کافر کہتا ہے تو ان دونوں میں سے ایک کافر ہے. اور اگر یہ اس چیز پہ ہم غور کریں تو میرا خیال ہے اگر میں 99.9999% میں یقین ہوں ایک بندہ منافق ہے یا اس کے دل میں نفق ہے, اور 0.00001% ہو گیا نہیں, تو میں تو اس بندے کو کبھی نہیں کہوں گا, کیونکہ الٹا آ جائے گا. اگر سکتا ہے وہ سچ ہو گیا, وہ اتنا مائنیوٹ چانس اگر وہ ایکچولی مٹیریلائز کر گیا, میں تو گیا پھر. بالکل کمپلیٹلی 100% ایگری آن دیٹ. اور میرا خیال یہی چیز ہے جو کہ ہمیں جو ہے نا, اگر ہم اس چیز پہ غور کریں نا اور ایک دوسرے کو اس طرح کے لیبلز اور اس طرح کی چیزوں سے روکیں, تو آئی تھنک کہ ہم لوگ ایز اے سوسائٹی جو ہے نا بڑا ایک دوسرے کے کلوز آ سکتے ہیں, بڑا ایک یونٹی کا ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو سکتا ہے. اب تو ہماری عادتیں اس طرح سے ہو گئی ہیں قاضی بھائی, آپ پتہ میری بات پہ ایگری کریں گے کہ ہم اگر کوئی بندہ چلتے ہوئے آ رہا ہے نا, تو ہم اس کے چلنے پہ, اس کی شکل پہ, اس طرح کے اس کے فیچرز پہ مطلب نہ بات کی, نہ کوئی اس طرح کی کسی ریلیشن میں آئے, کسی طرح کی بھی کوئی اس میں تعلق میں نہیں آئے, اور ہم اس کو جو ہے نا جج کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ جو بندہ ہے نا, یہ اس کے اندر اس کی جو چال لگ رہی ہے نا مجھے,
یہ اس سے بھی کوئی بندہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا. یہی ہے. اور ہماری کچھ عجیب سی اس طرح کی عادتیں بن گئی ہیں آنیسٹلی. یہ بہت واقعی یہ بہت بڑی سیڈ اسٹیٹ آف افیئرز ہے جس کے اندر اس وقت بالخصوص مطلب ظاہری بات ہے ہم پاکستان سے ہیں تو ہم سب سے زیادہ مطلب جو ٹائم اسپینڈ ہوا پاکستانی معاشرے میں تو اس کے بارے میں کہوں گا لائک جو بالخصوص ادھر میں نے بہت نوٹ کیا ہے کہ واقعی یہ ہے. اور دوسری چیز ہے غیبت بہت زیادہ ہے. اب اگین میرا آپ سے سوال ہوگا غیبت اور منافقت میں کیا فرق ہے کیونکہ عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ دو بندے بیٹھے ہوئے نا غیبت کر رہے ہیں کیونکہ کوئی تو وجہ ہوگی جو غیبت کو غیبت عربی کا لفظ ہے غیبت تو جو یہ ٹرمینالوجی بھی ہمیں بتائی گئی کہ یہ بھی ایک برائی ہے اور اس آپ اس کو منافقت کی ہو سکتے ہیں ایک بڑے سائنس میں سے ایک کہیں گے لیکن کیا ایک بندہ جو غیبت کرتا ہے اس کو ہم کہہ دیں گے منافق اس کو ڈکلیئر کر دیں گے منافق ہے؟ آئی ووڈ سے نو ہم نہیں کر سکتے کیونکہ اگین میں اپنے اسی پہلے پوائنٹ پہ آؤں گا کہ اگر ہمیں کوئی سائن نظر بھی آ جاتا ہے دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ بندہ وہ منافق ہے. ہم کبھی بھی اس ججمنٹ ایریا پہ نہیں پہنچ سکتے ایون دو کہ ہمیں بہت کلیئرلی سائن بھی نظر آ رہا ہے کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے منافق جو ہے وہ صرف ایک سائن سے نہیں بنتا وہ ایک کلیکٹیو چیز ہے. مطلب انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے کسی ایک شخص کو دیکھیں یہ میرا سمجھ ہے اور میری عقل ہے. ہو سکتا ہے کہ مجھے آگے چل کے زندگی میں تھوڑی جتنی بھی زندگی بچی اس میں اور عقل آیا اور میں اس بات سے وہ کر لوں لیکن ابھی تک جو میری سمجھ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نہیں کر سکتے ایون تو آپ کو کوئی سائن بھی نظر آ رہا ہے نا آپ اپنے بارے میں تو بتا سکتے ہو میں ہوں یا نہیں ہوں کسی اور کے بارے میں آپ کبھی نہیں بتا سکتے. یہ ہے نا کیونکہ دیکھیں یہ تو ایک وہ بھی ہے نا کہ ایک بڑا لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے انسان کی فطرت کی سلامتی کا کہ اگر آپ سلیم الفطرت ہیں کلی طور پر یا جزوی طور پر تو آپ کبھی بھی اگر کوئی بھی برائی آئے گی نا آپ کے سامنے ذکر ہوگا کہ منافق کا آپ کے یہاں ذکر ہوگا کمزور ایمان والے لوگوں کی صفات کا آپ کے سامنے ذکر ہوگا ایک برے مومن کا ایک برے مسلمان کا یا آپ کے سامنے ذکر ہوگا کافر کا یا آپ کے سامنے ذکر ہوگا دجال کے سپورٹر کون ہوں گے. سب سے پہلے آپ کے ذہن میں آپ کے سامنے اپنا آپ آنا چاہیے. ایک سلیم الفطرت انسان جو ہوگا اس کے سامنے اپنا آپ آئے گا وہ فوراً اپنے آپ کو اپریز کرے گا اپنے آپ کا اپنا مشاہدہ کرے گا کہ کیا ان ساری چیزوں میں سے کوئی ایک میرے اندر تو نہیں ہے. اگر ہے تو اس سے میں کیسے بچوں اس کو میں کیسے نکالوں یا اللہ نے توفیق دے. اللہ سے دعا ظاہری باتیں ہم کریں گے اللہ کی رحمت ہو سکتے ہیں ہمیشہ شامل حال رہے ہمارے ہر ایکشن میں آمین. اور اگر نہیں ہے تو میں کیسے اسٹیٹس کو برقرار رکھوں گا کیسے میں بچا رہوں. کیونکہ کئی دفعہ ایک اس کے اندر بڑی آپ کو میں مزے کی بتاؤں میں چھوٹا تھا تو ایک بک تھی حکایات گلستان سعدی شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں کافی مفکر تھے لیکن ان کا ایک بڑا منفرد انداز تھا کہانی کی صورت میں سبق سکھاتے تھے. تو ان کی ایک حکایت پڑھی میں نے اس میں تھا وہ اپنے بارے میں بتایا کہتے ہیں میں بہت چھوٹا تھا تو میں اپنے والد کے ساتھ ایک سفر پر نکلا اور رات ہو گئی رات کو سارے سوئے ہوئے تھے خیمے میں تو آدھی رات کو میرے والد صاحب اٹھے تہجد پڑھنے کے لیے مجھے بھی اٹھایا کہتے ہیں اب ہم دونوں تہجد پڑھ رہے ہیں کہتے ہیں تہجد پڑھ کے نا میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ مجھے ان لوگوں پہ افسوس ہوتا ہے جو سارے سوئے ہوئے ہیں ہم تو سکتے ہیں نماز کو ہم نے تہجد پڑھ لیا. تو میرے والد نے کہا کہ اس بات کے کرنے سے بہتر ہوتا ہے کہ تم بھی سوئے رہتے کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ کے ذہن میں کیونکہ دیکھیں اگر میں کسی کو منافق کہہ رہا ہوں تو کہیں نہ کہیں اگر میں اتنی جسارت اتنی اوڈیسٹی ہے میرے اندر تو کہیں نہ کہیں میرے اندر ایک ایگو ہے جو مجھے بتا رہی ہے کہ تم منافق نہیں ہو تم صحیح راستے پہ ہو تم نے کوئی آج تک غلط کام نہیں کیا تم منافق نہیں ہو. کیونکہ جب تک آپ اپنے آپ کو پرفیکٹ نہ سمجھیں تب تک آپ کسی دوسرے بندے کے بارے کوئی فتویٰ ہے کوئی فنگر نہیں اٹھا سکتے نا اس بندے کے اوپر آپ کوئی بھی سکتے ہیں کہ کیٹیگرائز نہیں کر سکتے یہ بندہ یہ ہے یہ بندہ ایسا ہے. ہاں آپ اس کے ایکشن کو برا کہہ سکتے ہیں. میں بھی اس پہ آنا والا تھا کہ میں یہ ایڈ آن ضرور کروں گا کہ آپ اس بندے کو برا نہیں کہہ سکتے لیکن اس پرٹیکولر ایکشن کو آپ صحیح یا غلط میں تول سکتے ہیں اور اس کی اصلاح بھی. اب میں آج حدیث پڑھ رہا تھا عقل کم کہ جہاں پہ آپ اپنی عقل کا استعمال کرو. ایگزیکٹلی کیونکہ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی
صحیح مسلم کی اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے بھائی دوسرے مسلمان کو بھلائی کی تلقین کرتے ہو تو تمہیں اس کا ثواب ملے گا. تو یہ اس اتنے بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے کیونکہ جنت میں تو ہم نے اللہ کی رحمت کی وجہ سے جانا ہے. یعنی جو میں آپ کی بات سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ ہے کہ آپ اچھی بات کی تلقین کر سکتے ہو, ٹھیک ہے, لیکن اس ضروری نہیں ہے کہ مطلب فار ایگزامپل مسٹر اے جو روزہ نہیں رکھتے, لیکن اگر وہ کسی کو روزہ رکھنے کے لیے کہہ رہے تو ہم بجائے اس کے مسٹر اے پہ جا کے ریورٹ کریں گے بھائی آپ تو خود رکھتے نہیں ہیں, آپ ہمیں آ کے سکھا رہے, بلکہ ہم ان کی اچھی بات کو لیں اور ہم یہ کہیں کہ یہ بندہ چلو بندہ جیسا بھی ہو بات صحیح کر رہا ہے. وہی نا, بجائے سے کہ ہم مسٹر اے کو منافق کہتے ہیں, یار دیکھو خود کرتا نہیں ہے, دوسروں کو کہہ رہا ہے, خود کتنے روزے رکھتا ہے. بالکل, کیونکہ اس میں یہی آتا ہے نا, اگین وہ میرا کہ بڑی ایک اچھی بات ہماری ڈسکشن میں نکل ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف ڈے یہ اگر آپ کسی کو کچھ بھی کہہ رہے ہیں, منافق کے علاوہ بھی کسی کو آپ مطلب اوپن جھوٹا کہتے ہیں, یا کسی کو آپ کہتے ہیں یہ بڑا وعدہ خلاف ہے یا خائن ہے, چیزوں مطلب آنیسٹ نہیں ہے, تو کہیں نہ کہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں یا آپ یہ سمجھ رہے ہیں یا آپ کلیم کر رہے ہیں کہ آپ کے اندر وہ ذرہ برابر بھی چیز نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ میں ذرہ برابر ہے تو آپ کبھی نہیں کہیں گے, اور اگر آپ ذرہ برابر ہے اور آپ کو پتہ ہے اور پھر کہہ رہے ہیں, پھر تو آپ خود منافق ہوئے. مطلب کہ دیکھیں نا, سب سے پہلے انسان کو انگریز بھی کہتے ہیں نا, چیریٹی بگنس ایٹ ہوم. سب سے پہلے آپ اپنا محاسبہ خود کرتے ہیں, کیونکہ دنیا بھر کو آپ جتنے مرضی نیک لائق شریف لگیں, آپ کو خود پتہ ہوتا ہے, انسان کو خود پتہ ہوتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں. بے شک, بالکل. چلیں اب ہم جاتے ہیں, جو ہم سورہ بقرہ میں منافقوں کی سائنس پہ بات کر رہے تھے, تو ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ وہ ہمیشہ سچ چھپائیں گے. دوسرا یہ تھا کہ وہ دوسرے مومنوں سے بھی جھوٹ بولیں گے اور اپنے آپ سے بھی جھوٹ بولیں گے, یعنی اپنے آپ کو فالس سیٹسفیکشن میں رکھیں گے, وچ از ایکچولی اے گڈ پوائنٹ. ہم اس پوائنٹ پہ 1 گھنٹہ اس پہ پوائنٹ پہ بھی بات کر سکتے ہیں. دوسری اس کے بعد سورہ بقرہ میں جو وہ ہے پوائنٹ جو ہم نے سمرائز کر کے نکالا ہوا, اس میں یہ ہے کہ وہ فساد پیدا کریں گے, ٹھیک ہے, اور ایک بندے کو ایک چیز بتائیں گے اور ایک بندے کو ایک چیز بتائیں گے, اور دونوں ہی جھوٹی ہوں گی. یعنی آپ کو کوئی شخص بڑی اچھی سورہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اتنی کوئی ریلیونٹ مطلب میں کہتا ہوں مثالیں بتائی ہیں کہ ہم کبھی کبھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا, ٹھیک ہے, کہ وہ ایک بندہ بالکل ہی الٹ بات ایک بندے کو بتائے گا, اس کی بالکل ہی الٹ بات کاؤنٹر بندے کو بتائے گا, اور وہ دونوں لڑ رہے ہوں گے, اور ایٹ دا اینڈ ان کو یہ پتہ چلے گا کہ ان دونوں کو جو بات پتہ چلی تھی وہ دونوں ہی غلط تھی, یا کسی سینس میں غلط تھی. مطلب کئی دفعہ ہوتا ہے نا اس طرح ہوا کہ میں کسی بندے سے یہ بات کہوں, آپ میرے سے بات کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس نے یہ کیا, اور میں جا کے اس کو کہتا ہوں اس نے مجھے کہا ہے کہ تم نے یہ کیا ہے. بہت فرق ہے, بہت فرق ہے. اور ظاہر بات ہے وہ بندہ پھر آپ سے بات کرے گا, پھر ظاہر کیونکہ اگین اگر میری نیت ہو کہ آپ کی اور اس بندے کی دوستی برقرار رہے, پھر تو میں کبھی ایسا نہیں کروں گا. تو ظاہر بات ہے کہ میری نیت کچھ اور ہے. بے شک. اور اس کے بعد جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی تم کیوں فساد پھیلاتے ہو, تو وہ اسے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یار یہ تو ہم نے اچھے کے لیے کیا, اس سے تو سوسائٹی کو فائدہ ہو رہا ہے. اس سے فائدہ ہوا, جس طرح وہی اگین والی بات کئی دفعہ دیکھا کہ نہیں یار اچھا نہیں ہوا, اس کو پتہ چل گیا کہ وہ دوسرا اس کے بارے میں کیا سوچتا تھا, دوسرا اس کے لیے, ورنہ ایسے ہی 5 سال 6 سال بعد بھی یہی ہونا تھا. اکثر لوگ یہ ہوتا ہے یار 5 سال بعد بھی یہ ہوتا, اچھا وہ جلدی ہو گیا, دونوں کا ٹائم بچ گیا, انرجیز بچ گئی. مطلب کچھ بھی اللاجیکل سی جسٹیفیکیشن وہاں کے سامنے لا کے دیں گے جو آپ کا میرا تو خون زیادہ ٹریگر ہو جاتا ہے, اور مطلب بہت ہی جو ہے نا بہت بیڈ سین ہو جاتا ہے. اس کے بعد یہ کہ جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ یقین آپ کے ایمان ہے, یقین ہے, تو وہ انفیکٹ بجائے اس کے آپ کی بات سمجھیں, آپ پہ جو ہے وہ غصہ ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ تم ہمیں بیوقوف سمجھتے. مطلب ان کے جو کہنے مزاج ہوتا ہے نا, اس میں نرمی نہیں ہوتی, ان میں ایگریشن ہوتا ہے.
کہ وہ اپنا پوائنٹ کو سمجھیں. کیونکہ سب سے پہلے جو انسان کو چیز سمجھتی ہے نا، جو انسان کو ہمبل بناتی ہے، وہ یہ چیز ہمبل بناتی ہے کہ یہ سمجھ جائے کہ میں عقل کل نہیں ہوں. عقل کل نہیں. اور ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنی پوری عقل کا استعمال کیا، پھر بھی میں غلط ہوں. تو مجھے یہ کیپیسٹی اپنے پاس دینی چاہیے کہ میرے پاس کاؤنٹر آرگیومنٹس ہیں. تو یہاں میں نے بتایا کہ وہ کاؤنٹر آرگیومنٹ سننے کے قائل ہی نہیں ہوتے. کیونکہ اور یہ بڑی انفارچونیٹ چیز ہے نا. دیکھیں اگر کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ہوا کہ میں اپنا ایک دم مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح کہ میں ایک بات کرنے لگا، یہ آج سے وہ ہے کوئی 10-11 سال پرانی بات ہے. ویسے میں نوٹ کر رہا ہوں کہ آپ باتیں جو ہے نا وہ پوری یاد رکھتے ہیں ساری. آپ سے بات چیت کرتے ہوئے خیال رکھنا پڑے گا، نہیں تو آپ بھولیں گے. ہاں تھینک یو بائی دا وے چائے کے لیے. تھوڑا لیٹ ہو گیا اس کی معذرت. یہ ٹرکش چائے ہے کیا؟ یہ ٹرکش چائے ہے. یہ ہمیں جو ہے یہاں پہ اتفاق سے یہ اس کی پتی مل گئی، بڑی اچھی ہوتی ہے. بات ہے یہ ٹیسٹ میں مزے کے لیے تھوڑا سا تاثیر گرم ہے، لیکن ویسے یہ ہے کہ مجھے بڑی پسند ہے. کافی کی طرح کی لگ رہی ہے، کافی کی طرح کی، لیکن بہت اچھا ٹیسٹ ہے. ایسے میں بھی کرتا ہوں ٹرائی. تھینک یو جزاک اللہ. تو پروسنس بھی کھائیے گا، بالکل یہ آپ کے ہی ہیں. تھینک یو. تو لیکن وہ میں بتا رہا تھا کہ آج سے میں کوئی 10-11 سال پرانی بات ہے، اور اس کے اندر ہوا تھا کہ میں بات کر رہا تھا بڑے نا نالجیبل نا بات، مطلب اپنے آپ میں نالج، لیکن وہ چیز میں سیکھی. مطلب میں نے نا ہو سکتے ہیں کہیں پڑھی، مجھے بڑی انٹرسٹ لگی. میں کہا یار کیا بات ہے یہ. کیا چیز پڑھی؟ یار وہ تھوڑا کنٹروورشل ٹاپک ہو جائے گا، ہم کہہ سکتے ہیں، میرا رینڈم ٹاکس ہے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. وہ بیسیکلی وہ آپ کو مشکل میں نہیں ڈالتا. آگے چلو. تھینک یو. تو وہ میں نے ابھی نا میں نے تمہید باندھی. یہ میری عادت ہے شروع سے کہ میں جب بات کرتا ہوں میں نا ہوتا ہے کہ میں نا اس کو جو پریمبل ہوتا ہے نا پہلے وہ شروع کرتا ہوں، تا ایک ماحول بناتا ہوں. اس کے بعد پھر جو بات کرنا چاہ رہا ہوتا ہوں وہ کرتا ہوں. اس کے بعد پھر آؤٹرو انٹرو ایکچوئل چیز پھر آؤٹ. تو اس میں کیا بات اس میں لمبا ہو جاتا ہے، اکثر لمبا ہو جاتا ہے. لیکن آپ جیسے جو ہو سکتے ہیں ہمارے رفقا ہوتے ہیں وہ برداشت کر لیتے ہیں، سن لیتے ہیں پوری بات. کچھ لوگ ہو سکتے ہیں نہیں سنتے، کچھ مذاق میں لے جاتے ہیں. میں بات کرنے لگا تو جن سے بات کر رہا تھا نا انہوں نے نا ابھی میری جو بات تھی نا انہوں نے بیچ میں کاٹ دی، اور کاٹی ایسے کہ انہوں نے اپنی طرف سے بتا دیا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو نا ہاں یہ کہنا چاہ رہے ہو نا. اچھا اب وہ میرے سے عمر میں بہت بڑے تھے، سو بہت فرق تھا عمر کا. تو وہ میں چپ ہو گیا. لیکن ویسے کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا وہ ہوتا ہے کہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ایز اے ہیومن in general or as a Muslim in particular for us to have the capacity to listen, to absorb the knowledge, right? کہ وہ مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ ایک آلریڈی بھرا ہوا برتن اوپن ٹیپ کے نیچے رکھ دیں گے نا تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس پرسن کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اگر آپ چاہتے ہیں واقعی ہی ایک ٹیپ سے پانی جو آ رہا ہے وہ آپ ہو سکتے ہیں ایک کنٹینر بھریں، تو اس کے لیے اس کنٹینر کا پہلے خالی ہونا ضروری ہے. کہ اس کے اندر فار ایگزامپل اگر ایک کنٹینر ہے اس کے اندر کالا پانی ہے، آپ اس کے اندر ٹرانسپیرنٹ پانی ڈالنا چاہتے ہیں، تو اگر وہ کالے پانی کے اندر ٹرانسپیرنٹ پانی جائے گا نا تو وہ کچھ ٹائم لے گا. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ چھوٹا کنٹینر ہے تو کم ٹائم لے گا. اگر اس نے بہت بڑا دیگچا ہے بہت بڑا، وہ بہت ٹائم لے گا جب تک کہ وہ پانی ٹوٹلی ٹرانسپیرنٹ ہو جائے اور بالکل میٹھا ہو جائے. لیکن آن دا ادر ہینڈ اگر وہ کنٹینر جو ہے وہ پہلے آپ پورا پانی پھینک دیں، اس کے بعد اس کو اس ٹیپ نیچے رکھیں، تو وہ آدھا ٹائم یا شاید اس سے بھی کم لے بھرنے میں. تو کچھ بھی اگر آپ ہو سکتے ہیں آپ والی بات کہ سب سے پہلے جو آپ نے ایکنالجمنٹ کرنی ہے یا آپ کو ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ آپ عقل کل نہیں ہیں، آپ کے پاس سارا نالج نہیں، آپ بھرے ہوئے نہیں ہیں. اپنے آپ کو خالی تسلیم کریں یا کسی حد تک خالی تسلیم کریں. ایسے تو پورا خالی پر ہوتا ہے کیونکہ آپ کسی کی بات سنتے ہیں تو اس کو آپ سنیں، سمجھیں. سمجھ نہیں آئی تو آپ اس سے کہیں کہ مجھے دوبارہ سمجھائیں. کہ اگر پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو آپ اس سے شیئر کریں کہ آپ کو کیا سمجھ آئی ہے ان کی بات کی، واٹ از یور انڈرسٹینڈنگ. کیونکہ آپ کو پتا ہے کمیونیکیشن کے اندر کچھ چیزیں مس ہو جاتی ہیں، اسی لیے مس کمیونیکیشن ورڈ ہے نا، کہ وہ آپ کو سمجھ نہیں آتی. وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو سمجھ آئیں کچھ نہ آئیں. تو جب تک کمیونیکیٹ کرنے والے انسان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ دوسرے بندے تک میری بات کس حد تک پہنچی ہے، تب تک آپ اور وہ
مختلف ویو لینس میں ہوں گے، کیونکہ اس کے مائنڈ میں شاید وہ اپنی بات 100% کنوے کر چکا ہوگا، آپ تک نہیں کنوے ہوئی ہوگی، اور پھر اس سکتے ہیں مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی، مس کمیونیکیشن ہوگی آپ کی، سکتے ہیں اس کی وجہ سے پھر آپ کسی اور سے بات کریں گے، سیم ایک وشیس سائیکل چلتا رہے گا کہ الٹیمیٹلی پتہ چلے بات ہی بالکل مختلف ہوگی. تو لیکن یہی ہے بات کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ کو آپ بتائیں، آپ ہمیں بتا رہے تھے کچھ. بالکل، بلکہ میرا خیال ہے کہ ہم کافی حد تک چیزیں کور کر چکے ہیں جو کہ ہمارا ٹارگیٹ تھا آج کا. کمپلیٹلی ایگری ود یور تھاٹس، جو آپ چیزیں کہہ رہے ہیں میں کمپلیٹلی ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں اوبویسلی چیزوں کو اگر ہم اپنے آپ کو اچھے کریکٹر کا یہ ایک ون آف دا ایک شعبہ ہے کہ آپ جو ہے دوسرے کی بات کو سمجھیں، اپنے اندر اتنی کیپیسٹی رکھیں کہ آپ دوسرے کو موقع دیں کہ وہ جتنا ٹائم لینا چاہ رہے ہیں اپنی بات کو سمجھانے کا اس کو ٹائم لینے دیں. ہو سکتا ہے کہ وہ فضول بات کر رہا ہو موسٹ آف دا کیسز، لیکن لیٹ ہم گیو دا ٹائم، لیٹ ہم ایکسپلین واٹ ہی وانٹس ٹو سے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کا کانٹیکٹ سمجھنے میں ٹائم لگے، پھر آپ سمجھ جاؤ گے وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. ایگزیکٹلی، کمپلیٹلی ایگری. کیونکہ دیکھیں جسٹ ایک ایز اے کنکلوسیو ٹاک میں یہ کہوں کہ ہم سب جو ہیں ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس، ڈفرینٹ ایکسپیرینسز، ڈفرینٹ پاتھس سے ہو کے گزرتے ہیں نا. تو ایک 20 سال کا بندہ ہوگا، وہ شاید ایک 40 سال کے بندے سے زیادہ ایکسپیرینسز ہوں اس کے پاس، بیکاز آف دا پاتھ دیٹ لائف ٹوک ہم ٹورڈز. اور اسی طرح ایک بظاہر ان پڑھ انسان کے پاس شاید زیادہ نالج ہو ایک پڑھے لکھے انسان سے، اگین بیسڈ اپان دیئر ایکسپیرینس. تو ایگزیکٹلی سو اگر، لیکن اب یہ بھی ہے کہ ایک بندہ ہے جو فار ایگزامپل ایم بی اے ہے، یا ہو سکتے ہیں بڑا اس کا بزنس ایکیومن بہت زیادہ ہے، تو اس کے لائک مطلب کہ فصاحت و بلاغت بہت زیادہ ہو، اس کو بڑا اچھی اوریٹری ہو اس کی، کہ بڑا اچھے طریقے سے بیان کر سکتا ہو چیزوں کو. اور ایک شخص ہو جس کے پاس ایکسپیرینس اور نالج بہت ہو لیکن اس کے پاس وہ اسکلز نہ ہوں، تو اگر ہم صرف اس کی شروع کی کچھ چند منٹس کی گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو شٹ اپ کال دے دیں یا اس کو اگنور کر دیں، تو کیا ہم ایکچولی ایک بہت بڑے نالج کے ذخیرے سے محروم ہو رہے ہوں. کیونکہ اگر کوئی چیز ہم سے کوئی شیئر کرنا چاہ رہا ہے، اگر ہم اس کو نیوٹرل ہو کے ود این اوپن مائنڈ نہیں سنیں گے، اور آلریڈی ایک پرسیپشن ہم بلڈ کر چکے ہوں گے نہیں یار یہ اتنی لمبی کر رہا ہے، اس نے ایسی کوئی بات کرنی ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ہمیں کوئی پتہ کی بات بتانا بھی چاہ رہا ہو، جب ہم کبھی اس کو سنیں گے نہیں تو ہم کیسے وہ بات جان سکیں گے. تو اس لیے ہمیشہ آپ ایک اوپن مائنڈ رکھیں. کسی کو بہت جلدی آپ ہو سکتے ہیں کوئی بھی برائی، منافق لیبلز دینے سے دور رہیں. اب میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، ہم بالکل کنکلوژن اسٹیج پہ. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایکسپیرینس سے کوئی بندہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، تو آپ اپنے ایکسپیرینس سے، اپنی سمجھ سے اپنا راستہ تھوڑا الگ کر لو، دیٹ میک سینس. لیکن اس کو لیبل دے کر اس کا لیبل پروپیگیٹ کرنا، لوگوں کو جا کے بتانا، یا اپنے ایکسپیرینس سے اگر کوئی، میں تو یہ پرسنلی بھی کہتا ہوں کہ آپ کو کبھی بھی اپنا ایکسپیرینس کسی کے بارے میں خود نہیں شیئر کرنا چاہیے، انلیس کہ کوئی آپ کے پاس آئے اور اس سے بارے میں پوچھے، تو آپ اس کو اتنا بتاؤ کہ یار میں نے اس سے اتنا کام پڑا تھا اور اتنے کام میں یہ ہوا. اس سے زیادہ آپ کو نہیں بتانا چاہیے. آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم لوگوں کو یہ کہیں کہ آپ کسی کو، سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں، اگر ہم لوگوں کو یہ کہیں کہ آپ کسی کو منافق نہ سمجھیں یا منافق نہ کہیں، تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یار اگر تو میں کسی کو برا بھی سمجھوں گا نا، یا میری عقل جو ہے یہ مجھ سے کہہ رہی ہوگی کہ یار اس بندے کے ساتھ تمہارے ایکسپیرینس صحیح نہیں رہے، لیکن مجھے پھر بھی اسی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسی سوراخ میں گھسنا ہے جس سوراخ میں مجھے پتہ ہے سانپ اور وہ ہے، اس طرح کا جو مثال ہے، میں مثال خیر بول رہا ہوں، مومن ایک سوراخ سے بابا نہیں ڈسا جاتا. تو آپ کو اپنی عقل استعمال کرنی ہے، ٹیک یور، آپ اپنا وے سپریٹ کر لیں، دیٹس کمپلیٹلی فائن. اصل میں لیکن کسی کو منافق لیبل دے دینا، اس کو سمجھ ہی لینا، اس کو مطلب انتہائی وہ سمجھ لینا، یہ ہمارے مسلمانوں کی اخلاقیات کو ذہن میں